إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح المسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواہ مسلم. رب العزت کا ہم انسانوں کے اوپر انگنت اور بے شمار انعامات و احسانات ہیں. اس اللہ وحدہ لا شریک کا ہماری زندگی میں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اتنی ساری نعمتیں اور اتنے سارے انعامات ہیں کہ ہم اور آپ اگر پوری زندگی صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کی ان نعمتوں کی شکر گزاری میں لگا دیں اور اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ کھپا دیں تو یہ بات یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں کم حق ہم اور آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اور آپ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسانات انعامات کتنی بڑی بڑی نعمتیں کے سائے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اور اس کے احسانوں تلے بہر کے سر تپا ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے حضرت انسان کو جان بوجھ کر کے اس اللہ کی نافرمانی یہ ہرگز اور ہرگز زیب نہیں دیتی, کسی بھی اعتبار سے زیب نہیں دیتی. ہماری اور آپ کی بھلائی اور کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے, خیر و عافیت اسی میں ہے کہ اس اللہ کی ہم اور آپ اپنی بساط کے مطابق جب تک زندہ رہیں اس کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اس کا شکر گزاری کریں, ہم اس کا شکر بجا لائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بعد درود و سلام پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام پر, خصوصاً آخری نبی امام الانبیاء ختم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کے ذات غرامی کو رب العالمین نے ہم انسانوں کے واسطے ہدایت اور کامیابی کا سرچشمہ بنایا اور اس دنیا کا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی فرد رب العالمین کے یہاں کامیابی کا درجہ پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرے.
اس لیے کہ اس اللہ نے اپنا رسول اور نبی بنایا، یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ ایک آزمائش ہے کہ کون آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے۔ اور رسول ماننے کا یہ مطلب ہوا کہ آپ ہمیں اور آپ کو یا جو بھی شخص رسول مان رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نبی کی باتوں کو وہ تسلیم کرے، اس نبی کی باتوں کو مانے اور اس نبی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اس نبی کے اسوہ اور سیرت کو جانے اور اس اسوے اور اس سیرت اور اس نبی کا جو طور اور طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کا جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اس طریقے سے اپنی زندگی وہ گزارنے کی کوشش کرے، تب جا کر کے یہ ایک مفہوم میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی اور رسول بنایا ہے تو اس کا بیسک جس کو کہتے ہیں یہی مقصد ہوتا ہے اور یہی مطلب ہوتا ہے رسول کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت نمبر تقریباً 124 ہے، وہ آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اب قرآن مجید کے اندر ظاہر سی بات ہے جس وے میں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے یہ قابل ستائش اور قابل تعریف کا جو ہے وہ پہلو ہے، یا اس اللہ رب العالمین نے یعنی کہ سینٹینس میں ذکر کیا ہے اور اس پس منظر میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اور آپ ذرا سا غور و فکر کریں کہ یہ پیغمبر اور نبی اور رسول جو ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا وہ بھی ایک انسان ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے ہی درمیان سے ایک نبی اور رسول بنایا، تمہارے ہی بیچ کا ہے، تمہارے ہی درمیان کا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم نے اس کو چن لیا اپنی نبوت اور اپنے رسالت کے واسطے، تو اب میں اس کے اوپر اپنا پیغام نازل کروں گا اور وہ لوگوں کو پہنچا دے گا، لوگوں کو پیغام وہ نبی جو رسول کو بتلا دے گا۔ لیکن اب اس کی وجہ سے اس کا جنس نہیں تبدیل ہوگا، جنس جو ہوتا ہے جنڈر نہیں تبدیل ہوگا، وہ وہی کا وہی ہے، جنس نہیں تبدیل ہوگا، وہ انسانوں ہی کے بیچ سے رہے گا، وہ انسان کے ہی بیچ سے رہے گا، انسانوں سے الگ ہٹ کر کے نہیں۔ اب یہ نہیں کوئی فرشتہ میں سے ہم نبی اپنا رسول بنا دیں، کوئی جن و جنات اور بھوت شیطان سے اپنا نبی اور رسول بنا دیں، ایسا نہیں، ورنہ بالکل اٹپٹانگ بات ہو جائے گی۔ اگر انہی انسانوں کو سمجھانا ہے تو انہی انسانوں کے ہر ایک چیز کو سمجھنے والا، ہر ایک چیز کو جاننے والا، ان کے بیچ رہنے والا، کمزوری، ناکامی، کامیابی، طاقت، قوت، کمزوری، ساری چیزیں انسان کا جس طریقے سے چلتی ہیں انسانوں کے ساتھ، وہ ساری چیزوں کو فیس کرنے والا ہو اور وہ ساری چیزیں اس کے اوپر ظاہر ہونے والی ہو اس کے جسم کے اوپر، ویسے ہی میں سے ہم نے اپنا رسول اور نبی بنایا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے آنکھوں کے سامنے اگر وہ نبی اور رسول جو کہ تمہارے ہی بیچ کا ہے، اگر وہ کوئی ایسی کامیابی اور کوئی ایسا اگر وہ مقام و مرتبہ حاصل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے، اس کام کو تم ضرور دیکھو، اس کام کو دیکھو اور اپنے آپ کو اس لائق بناؤ۔ اس لیے انبیاء کرام کو اس وجہ سے سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے تنگ یعنی سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کرام کی جماعت کو ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جو بھی نبی ہوتے ہیں وہ اپنے اس زمانے کے قوم کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتے ہیں، لہذا اگر آزمائش اگر کم ہو تو اگر انسانوں ان کے نبیوں امتیوں میں سے اگر کسی کو زیادہ آزمائش آ گئی، کسی کو مصیبت بڑی آ گئی تو وہ کیسے جھیل پائے گا، کیسے فیس کر پائے گا؟ ایک مصیبت کے بعد میں، ایک پریشانی کے چپتر میں ایک آئیڈیل ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھے کہ مجھ کو اگر یہ مصیبت آئی ہے تو میرے یہ جس کے اوپر میرا ایمان ہے ان کو کیسی مصیبت آئی تھی، وہاں سے اسے تسلی ملے گی، وہاں سے اسے پریرنا ملے گی، وہاں سے اسے صبر ملے گا، وہاں سے اسے تسکین ملے گا۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کی ذات کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے فرمایا سب سے سخت آزمائش ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے ماننے والے جس طریقے سے جو لوگ ایمان کے جس طرح جو لوگ ایمان کے درجے میں ہوتے ہیں، لوگ ایمان کے جس طریقے سے مراتب میں ہوتے ہیں، لوگ جو آدمی جیسے ایمان والا ہوتا ہے
اللہ کے नबी से कहा कि उसकी वैसे ही आजमाइश होती है, ईमान के बकदर जिसको कहा जा सकता है, ईमान के एतबार से आजमाइश होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन्हीं यानी आजमाइशों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस आजमाइश का तज़किरा हुआ यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ने जिक्र किया हुआ इदी बतला इब्राहिम रब्बुहु। और ऐ लोगों याद करो उस वक्त को जिस वक्त के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने आजमाया बिकलिमातिन, चंद चीजों के जरिए से, चंद कामों के जरिए से, चंद चीजों में मुब्तला करके उनको आजमाया। फ़अतम्महुन, और सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई मेरे दोस्तों, इस इम्तिहान का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नतीजा भी बयान कर दिया इसी आयत में कि वो इस इम्तिहान में मुकम्मल तौर पर कामयाब साबित हुए, कामयाब हो गए इन आजमाइशों में, वो इस इम्तिहान में कामयाब हुए। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जब आप कामयाब हो गए हैं तो बतौर इनाम के मैं आपको पेशवा बनाने वाला हूं, मैं आपको इमाम बनाने वाला हूं, मैं आपको लीडर बनाने वाला हूं। मांगा नहीं, इस वजह से कहा जाता है ना, मांगना ना रब्बुल आलमीन दे देगा, तुम इस्लाम पर अमल करो। कोई किसी भी नबी का यहाँ पर बादशाहत कायम करना मकसूद नहीं था, कभी कहा नहीं कि मैं अब बादशाहत काम करूंगा। मैं कहा कि मैं अल्लाह का नबी रसूल हूं, उसका ये पैगाम है, ऐ लोगों कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। ये बेसिक पैगाम था जितने भी अंबिया किराम को अल्लाह ने भेजा है, जितने भी अंबिया किराम को भेजा यही था। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ लोग आ जाएंगे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ आ जाएंगे, ऑटोमेटिक अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेगा कि इस लायक है कि नहीं, इनको दिया जाए कि नहीं, बादशाहत के लायक है कि नहीं है। अल्लाह ताला की फजल है, दालिक फजलुल्लाह युती में, ये शबाबा कहा जाता है, अल्लाह का फजल है। इन मांगने छीनने धक्का धुक्की करने थोड़ा मिलेगा, ये सब में पायदारी रहती है, ये सब बेईमानी करके क्या करिएगा, ये बेईमानी के जरिए से होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये सब बेईमानी के जरिए से हासिल करना हो गया। ये सब कुर्सियां, ये सब ओहदे, ये सब मराती, ये रब का आता नहीं है, ये सब बेईमानी छीनना झपटना हुआ, झपटा छीना झपटी जिसको कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर क्या कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मैं आपको लोगों का पेशवा और रहनुमा बनाऊंगा। ये इनाम के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ऐ अल्लाह ताला दे रहे हैं मुझको, तो मेरी ज़ुर्रियत में भी लोगों को पेशवा और इमाम बनाइएगा, मेरी ज़ुर्रियत को भी ये मुकाम मर्तबा से नवाज दीजिएगा। ये दुआ है आपसे। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मांगने की जरूरत नहीं थी आपको, इसलिए कि मैं देखता हूं ना, मैं दूंगा कि किसको क्या देना है। लोग तरीक पर अपना सही अपना अमाल दुरुस्त करके रखे, लायक मैं समझूंगा दूंगा, नहीं लायक समझूंगा नहीं दूंगा, छीना झपटी नहीं चल रहा है आजकल, छीना झपटी आप समझिए गए होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तालो मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत में से अल्लाह ताला लोगों को इस मुकाम से नवाजना। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। हाँ, आपने दुआ किया, ये सवाल किया, लेकिन याद रहे साफ तौर से मैं बतला दे रहा हूं, अगर आपकी ज़ुर्रियत में से भी लोग अगर मेरे साथ शिरक करेंगे तो मैं उनको नहीं दूंगा, क्योंकि जो लोग जालिम होते हैं मैं जालिमों को ये मुकाम और मर्तबा नहीं देता हूं, अपना फजल नहीं देता। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा ये अहद जो अहद है जालिमों से नहीं है, जालिम लोगों से मेरा जिम्मा उठ जाता है, जो लोग मेरी नाफरमानी करते हैं उनसे मैं अपना जिम्मा उठा लेता हूं, फिर वो दुनिया वालों के हवाले हो जाते हैं, मेरा तो जिम्मा उठ जाता है उनसे। इसके अंदर इस आयत में हमारे और आपके वास्ते नमूना क्या है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने चंद चीजों के जरिए से आजमाया। आज हमारी आजमाइश क्या है, आज हम और आप 5 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर वीरान होता जा रहा है। 5 वक्त की नमाज हमसे आज अदा नहीं हो पा रही है, हम क्या करेंगे? इस दुनिया के अंदर किस लिए आए हैं? कभी हमने गौर फिक्र किया इस बात के ऊपर कि अगर 5 वक्त की नमाज हम अदा ना कर सके, अगर हमारी जिंदगी के शेड्यूल में अगर ये शामिल नहीं है, अगर इसका जुनून हमारे सर पे ना हो, अगर इसके ताल्लुक से अगर हमारे दिलो दिमाग में बेचैनियां ना हो, अगर इत्मीनान है छोड़ करके अगर मुतमईन है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो रहा है हमारे साथ।
اگر اس کا ملال اور افسوس نہ ہو تو یہ ایمان ہمارا کہاں چلا گیا؟ ہمیں کیا چیز میں آزمائے گا اللہ رب العالمین؟ کس چیز کے ذریعے سے ہم آزمائے جائیں گے؟ کوئی چیز اور بچی ہے آزمائش کے لیے ہماری زندگی میں؟ ایک تو ہوتا ہے کہ چلیے ہم آزمائش ٹریک پر ہیں، اسلام پر چل رہے ہیں، تب وہاں پر آزمایا جائے گا. وہ انسان پہلے ہی اترا ہوا تھا، مجھے کہاں آزمایا جائے گا؟ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا پہلے اس کو ایسے دھکا دے کر ہٹایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کتنا اسٹیمنا ہے برداشت کرنے کی، کتنی قوت اور پاور ہے، چھمتا ہے اس کے اندر برداشت کرنے کی. یہ کیا دیکھا جائے کیا کرتا ہے. یہ میرے ہی در پر کو پکڑے رہتا ہے، آکے یوں ٹرن لے لیتا ہے کسی اور در اور کسی اور جگہوں کا یہ چکر لگانے لگتا ہے. یہ نہیں، یہ ساری چیزوں کا علم رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہر ایک چیز کو. انہ علیم بذات الصدور، وہ علیم خبیر. اللہ نے کہا کہ ہر ایک چیز کو جاننے والا، اس کو خبر ہے رب کو. ہمیں کیا چیز ملنی چاہیے، کیا چیز کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں، کیا چیز چل رہی ہے، ان ساری چیزوں کی خبر ہے رب کو. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک غافل ہے، رب العالمین لا علم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ساری چیزوں کو پتہ ہے. آزمائش میرے بھائیوں میرے دوستوں، آزمائش بہت بڑی بات ہے. آزمائش کا معاملہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر تو اس قدر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے ایمان کا، اپنے دھرم کا، اپنے دین کا سودا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے چیپٹر میں اتنا زبردست نمونہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی زندگی کو ایک تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ ہے، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. قرآن میں صاف طور سے موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. کس معاملے کے اندر؟ توحید کے اوپر قائم ہونے کے اندر. توحید کے تعلق سے جو انہوں نے دلیری اور جو جرأت کا مظاہرہ پیش کیا اور جو کٹر پنی کا ثبوت دیا توحید کے معاملے میں، کہا کوئی کمپرومائز نہیں. کہا یہ توحید کی بات ہے. لوگ سوال کرتے ہیں قربانی کے لیے کیا کیا صلاحیت ہے؟ ہم نے کہا نمبر 1 شرط تو یہی ہے قبول ہونے کے لیے کہ تم توحید والا ہو. جانور کی بعد میں ہم جانور پر بعد میں اس کے اوپر ٹپڑی کیا جائے گا، گفتگو کیا جائے گا. پہلے قربانی کرنے والے کے اوپر بات کی جائے گی. کہتا ہے قربانی کے جانور میں کیا کیا شرط ہے؟ ہم نے سب کو کہا کہ پہلے قربانی کرنے والے میں کیا کیا شرط ہے. سوال یہ ہونا چاہیے یار. تو پھر اس کے بعد سوال کرنے والا بھاگ گیا، نہیں آیا. شاید وہ سمجھ رہا ہوگا کہ تو پوچھ رہے ہیں میں یہ بتلا رہے ہیں املی. ہم نے کہا یہ مت پوچھو قربانی میں کیا کیا شرط ہے، جانور میں قربانی کرنے والے میں کیا کیا شرط ہے، کبھی نہیں پوچھا جا رہا ہے. یہ اٹھائیے اور یہ اس کو ٹرینڈ میں لائیے، اس کو اس بات کو. اس کا پہلا شرط یہ ہے کہ توحید والا ہو. اگر مشرک ہے، اس کی زندگی میں شرک ہے، تو کتنا ہزاروں جانور قربانی کرے نا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ رب کے ہاں قبول ہوگا وہ؟ تو پہلے کیا شرط ہے؟ وہ توحید والا ہو. نمبر 2 میں ہے ریاکاری نہ پایا جاتا ہو اس کے اندر. حالانکہ ریاکاری بھی ایک طرح کا وہ کہا گیا شرک خفی بتلایا گیا ہے حدیث کے اندر. شرک خفی کہا گیا ہے حدیث میں کہ ان اخوف ما اخاف علیکم علی امتی، میں سب سے زیادہ تم پر اے لوگوں جو خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. کہا صحابہ کرام نے یہ شرک اصغر کیا ہے اللہ کے نبی میں؟ کہا الریا، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے. اب 2 اعتبار سے اب نہیں قربانی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ گیا قربانی، اللہ کے یہاں کا وہ قبول کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ ایک بات. دوسری بات کریں گے کیا سماج اور معاشرے کے اندر اسٹیشن اپنا لگانا ہے نا، اپنا دکھلانا ہے، شان دکھلانا ہے، یہ بھی گیا. نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اور کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں. دونوں حالت میں گیا کہاں ہوگا؟ دونوں حالتوں میں ریجیکٹڈ ہو جائے گا ہمارے قربانی. قرآن حدیث بتلا رہے ہیں. تو یہ ہوا مشرک نہ ہو انسان، تب اس کی قربانی جو ہے وہ اللہ قبول کرے گا. بے نمازی نہ ہو، بے نمازی کی قربانی کیا قبول ہو جائے گی؟ نماز نہیں پڑھ رہا قربانی کرے گا، قربانی قبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے. بہت مشکل ہے، بہت مطلب ناممکن کے پاس جا کر یہ ٹچ کر رہا ہے. یہ جملہ ناممکن لکھا ہوا ہے، وہیں پر جا کر کبھی ٹچ کر رہا ہے، تھوڑا سا پھر ہٹ جا رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، ہٹ جا رہا ہے. سوچئے یہاں تک قریب ہو گیا ہے. نماز آدمی نہیں پڑھ رہا تو کون سی عبادت قبول ہوگی بھائی؟ کون سی عبادت قبول ہوگی؟
पूरे सऊदिया के उलमा कराम का तकरीबन 95% उलमा कराम का, अब हम लोग तो बोल देंगे बवाले हो जाएगा, बड़े बड़े दिग्गज उलमा कराम जो गुजर भी गए, अपने आप में जो इल्म के पहाड़ माने जाते थे, उनसे पूछा है बेनमाजी के तौलियों से, कहा कि उसकी न नमाज, न उसकी रोजा कबूल होगी, न हज, न उसकी कुर्बानी, कोई बात नहीं कबूल होगी, नमाज छोड़ रहा है। शक किया जाएगा, यहां तक कि शक रहेगा उसके ईमान के ऊपर है भी कि नहीं इस्लाम के दायरे में। हदीस सब तो बता रही है कुफ्र और बंदे के दरमियान, कुफ्र और बंदे के दरमियान हद फासिल नमाज है। क्या जवाब दिया जाएगा इन सब चीजों का? अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। क्या जवाब दिया जाएगा इनका? अब इतनी बड़ी बड़ी चीजों को कब तक इसको जो है दबा करके, और इसको कितनी तावील की जाएगी, कैसे कैसे घुमा घुमा कर बताया जाए। अल्लाह कलाम है, रसूल अकरम फरमान है। मुनाफिकीन क्यों नमाज आते थे पढ़ने के लिए, ये समझ में नहीं आती है बात। और हम मुसलमान हैं तो बहरहाल उसको जो है कोई हमको सरोकार नहीं है। तो नमाज क्या है? तौहीद वाला बनिए, रियाकारी नहीं पाया जानी चाहिए, उसके बाद इंसान नमाजी बन जाए। पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ लीजिए और यानी कि बन जाइए आदि पढ़ने का, और उसके बाद तब जाइए मार्केट में आप जानवर को खरीदिए। इसलिए कि अगर मान लीजिए कि आपके अगर ये सब चीजें हैं और नहीं हो, आपका दिल फिर डाउट पैदा कर रहा होगी कि नहीं होगी, और अगर ऐसे ही है कि चलो नहीं, हम क्या, हमको खाना है, तो कोई बात नहीं, इबादत में से नहीं माना जाएगा उसको। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, कुर्बानी के लिए ये 3 बुनियादी शराइत हैं जिनको हमें और आपको और हर एक कुर्बानी करने वाले आदमी और शख्स के लिए ये जरूरी है कि इनको वो मलहूज़ खातिर रखे, इनकी वो जरूर रियायत करे और इन पर वो अमल करे। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर रियाकारी पाई जा रही है तो ये आयत भी उसकी कंडम कर दे रही है कि खत्म है उसका मामला। आप कह दीजिए इन्न सलाती, मेरी नमाजें, व नुसुकी, मेरी कुर्बानियां। किसके लिए? आखिर में देखिए क्या है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए जो पूरे जहां का पालनहार है। यहाँ पर तो उस अल्लाह के लिए जो पूरे जहान का पालनहार। अब अगर लोग क्या कहेंगे अगर ये हो, चाहे लोग जो है वो कहे अगर ये मकसूद हो, तो कहां से हो? यहाँ पर तो गड़बड़ा गया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के ताल्लुक से, इसी वजह से तौहीद जो रोल अदा किया और जिस तरीके से तौहीद को लेकर के उन्होंने लोगों के सामने जिस तरह से पैगाम पेश किया और तौहीद की दावत को जिस तरीके से लोगों के बीच रखा और तौहीद पर जैसे वो कायम रहे, हर एक चीज में हमारे और आपके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी उसवा है, नमूना है और आइडियल है। और क्या कहा? सबसे पहले मामला अपने घर का होता है। इंसान आमतौर पर से अपने घर वालों से सपोर्ट चाहता है कि हमारे घर वाला सपोर्ट करे, बाहर वाले से कम नहीं, कि हमारे घर वाले लोग जो है इस मामले में हमारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो जिस दावत को लेकर चले थे, क्या पता था कि ये दावत सबसे पहले मामला होता है बाप और बेटे का। बाप और बेटे का किसी भी एतबार से कोई भी बाप अपने जानबूझ करके बेटे को नुकसान में नहीं डालना चाहता, नुकसान नहीं कराना चाहता, क्योंकि सबसे ज्यादा खैर खा है। कुरान में इसी वजह से इसी को सबसे पहले अल्लाह ने कहा है, या अय्युहन्नास इत्तकू यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन अन वालिदिही। ना कोई बाप बेटे का काम आएगा और ना बेटा बाप का। दुनिया में ये सबसे पहले काम आने वाली चीज है। और रब ने कहा सबसे पहले ये कट करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने दुनिया में इसी को जोड़ा है ऐसा कि सबसे पहले मदद के मामले में यही रहेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन यहाँ पर आखिरत में ये फार्मूला नहीं चलेगा। आखिरत में ये फार्मूला बिल्कुल हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। कुरान में अल्लाह ने कहा फलां साओ बैनहुम यौमल क़ियामह, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई रिश्तेदारी रिलेशन नहीं क़यामत के दिन। कुरान में अल्लाह ने साफ तौर पर कहा हर यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व साहिबतिही व बनीही। इसमें भी जिक्र किया गया भागेंगे लोग। बतलाइए, अल्लाह ने कहा भागेंगे लोग, मुंह चुराएंगे लोग, कतराएंगे लोग कि सामना ना हो जाए, मुलाकात ना हो जाए इस मैदान महशर में। है आपका सिर्फ अपना किया हुआ अमल आपके साथ रहेगा, याद रख लीजिएगा। इसी को आप इकट्ठा कीजिए। एक लंबे सफर पर आप निकलेंगे, हम और आप निकलेंगे मौत के बाद। याद रख लें, वहां पर का ज़ादे राह, वहां की तैयारी वो कमजोर ना होनी चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को किस तरीके से समझाया और किस तरीके से दावत दी, सबसे पहले तौहीद के ताल्लुक से। आज हम और आप जब मुसलमानों का की जो है देखने में आता है, बहुत सारे ऐसे मुसलमान
پتا چلا کہ ان کے لیے اس طرح سے لبرلٹی کی حد ہے کہ سارا چیز جو ہے وہ ادھر کبھی ماتھا ٹیک دیا, ادھر کبھی ہاتھ جوڑ دیا, ادھر کبھی جو ہے کچھ زبان سے نکال دیا. مطلب توحید خالص کسے کہی جاتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید خالص کا یہ سب مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کل یا اعبدوا ما تعبدون اللہ کا اعلان کر دیجئے, آپ لا اعبدوا ما تعبدون, کلیئر اسٹیٹمنٹ رہے گا کہ صاف طور پر میں جس کی عبادت کر رہا ہوں تم لوگ نہیں کر رہے ہو, یہ ملا ملا نہیں چلے گا, وہ کلیئر کرنا پڑے گا. لا اعبدوا ما تعبدون, میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہیں تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. الگ الگ ہے. کیا اللہ رب العالمین نے یہاں پر رکھیے سب سے پہلے انہوں نے توحید کے معاملے میں جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور اپنے قوم کے لوگوں کو بتلایا اور اپنے گھر سے ہی اس دعوت کا آغاز کیا. اور سب سے پہلے جب آنکھ انہوں نے کھولا جس سماج اور معاشرے کے اندر ہم نے بتلایا ہی پورا بت پرستی کا اور شرک کا جو ہے وہ دلدل تھا, آماجگاہ اور گہوارہ تھا. پورا جو ہے کوئی ایسا گھر گھرانہ نہیں تھا جہاں پر جو ہے وہ ہر گھر کے اندر الگ الگ لوگوں نے اپنا الگ الگ معبود بنا رکھا تھا. الگ الگ لوگوں کے معبود تھے جن کے سامنے لوگ ماتھا ٹیکتے. الگ الگ گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں تو ان 5 کا اپنا الگ الگ ہے. بتلائیے ماحول کیسا تھا. اب ایسے میں ایک ویکتی ایک اسی گھر کے اندر سے پیدا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کو اس کو نبی اور رسول بنانا مقصود ہوتا ہے. اس لیے سماج اور معاشرے کا دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے تقریباً کہا گیا کہ تمہیں چاہے قتل کر دیا جائے, بوٹی بوٹی کر دیا جائے یا تمہیں مار دیا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ تم شرک مت کرنا. اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, کیونکہ شرک رب العالمین اگر کہو گے ہم مجبور ہو گئے تھے, مجبوری میں شرک نہیں قبول, ہم کو پتا نہیں تھا, یہ بھی نہیں چلے گا. تم کو پتا کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جہالت یہ دلیل نہیں ہو سکتی ہے. پتا کیسے نہیں؟ رب نے کہا ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, قرآن میں ہم نے کب کا فرما دیا تھا اور تم نے کہا تھا پتا نہیں تھا کس جنگل میں رہ رہا تھا. اگر افریقہ کے جنگل کے اندر بھی اگر بیچ جنگل میں کوئی رہتا ہوگا وہاں تک بھی اس دعوت کو پہنچ جانا چاہیے تھا. ہم ہیں پہنچانے والے, کسی بھی طریقے سے پہنچاتے وہاں پر پہنچا دیے تھے ہم. تم کہاں پر تھا کہ تم کو نہیں اس دعوت کا علم ہوا؟ تو اللہ حضرت ابراہیم نے غور و فکر کیا کیسے. دیکھیے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین کی جو ہے عجائبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھلایا. ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں اور ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک نظر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا. رات دن ہم بھی دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ انہوں نے بھی دیکھ لیا آسمان و زمین. لیکن وہاں وہ جو دیکھنے کی وہ نظر تھی بس نظر کی بات تھی, نظر کی بات تھی جس سے نظریہ بدل گیا. کیا کہا وَقَدْ يَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ, رات ہوئی تو کیا کہا رہا کہوں ایک ستارہ دیکھا آسمان کے اندر, تو کیا کہا قَالَ هَذَا رَبِّي, کہا کہ او یہ میرا رب ہے, کیونکہ یہ تھوڑا سا نمایاں نظر آ رہا ہے, نمایاں الگ. رات ہے ستارہ, یہ ہمارا رب ہے. فَلَمَّا أَفَلَ, چنانچہ جب وہ غائب ہوا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ, کہا کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے, کچھ نہ کچھ کمی ہے, میں اس کو نہیں, یہ میرا دل نہیں گوارا کر رہا ہے, یہ میرا نہیں. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ, چاند کو دیکھا بازی کا چمکتے ہوئے, قَالَ هَذَا رَبِّي, کہا میں. فَلَمَّا أَفَلَ, جب وہ بھی چاند بھی, اب ظاہر سی بات ہے چاند کو بھی تو جانا ڈوبنا ہے, ختم ہونا رہا. قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِمِينَ یا ظالمین. کہا اب جو بھی ہے نا یہ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي, یہ اللہ نے کہا اس وقت, انہوں نے کہا کہ جو میرا پالنہار ہے, جو مجھ کو یہ جو کچھ جس نے بھی یہ بنایا ہے اور جس کی نعمت ہے یہ ہوا پانی سانس یہ سب جو میں لے رہا ہوں, اگر اس رب نے مجھ کو صحیح ہدایت نہیں دیا تو میں بھی گمراہ میں سے ہو جاؤں گا, گمراہوں میں سے. اس لیے کہ میں تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اپنے قوم کی اس حرکت سے, اپنے قوم کے اس اعمال سے میں مطمئن نہیں ہوں. اور میں نے چاند ستارے دیکھے, چاند ستارے بھی سے میں مطمئن نہیں ہوا. تب انہوں نے کہا کہ اگر میرے پالنہار نے مجھ کو صحیح رہنمائی نہیں نہ کی تو میں ہو جاؤں گا ہے بھی طریقے سے گمراہ. دیکھ لیجئے قال یا قومی فلما رأى الشمس, بازی کا سورج کو دیکھا دن میں چمکتے ہوئے روشن, کہا یہ میرا رب ہے, کیونکہ یہ ان لوگوں سے بڑا تھا. ابھی تک جن چیزوں کو میں نے دیکھا ان سے یہ بڑا. دیکھیے کس طریقے سے یعنی کہ اپنے عقل کا استعمال کر رہے ہیں, کس طریقے سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے, جو سوچنے سمجھنے کی قوت اور صلاحیت, اس صلاحیت کا استعمال کیسے کر رہے ہیں, ان کے خالق کو اور ان کے بنانے والے کو پانے کے لیے. یہ چاند سورج آسمان ستارہ
इनको बनाने वाले को पाने के लिए जिसने इनको बनाया है, ये कोशिश कर रहे हैं। यानी अंदर से वो तड़प है, वो लगन है। तो जिसके अंदर तड़प और लगन होती है, रब उसको हिदायत भी देता है। याद रख लीजिएगा, अगर हिदायत पाने की तड़प हो तब, ये नहीं कि हमको कोई मतलब ही नहीं है जी, हाँ जैसे है जिस पर है, जो जहां से मिल गया उसी पर मुतमईन, तो रब को थोड़े पड़ी, तो रहो उसी पर ऊपर। अब हम ऐसे का थोड़े दे देंगे। काल या रब्बी, तो फलम्मा अफलत, वो सूरज भी खत्म, अब जाहिर से शाम हो गया। काल या कौम इन्नी बड़ी उम्मत तुशरिकून, कहा मैं कौन के लोगो जो तुम ये शिरक वाला काम कर रहे हो, ये तुम साजी और शामिल और हिस्सेदारी वाला काम कर रहे हो, ये मुझको नहीं हजम हो रहा है, मैं बरी हूं इससे, मैं इसमें नहीं शामिल हूंगा। ठीक है, तुम कह रहे हो ऊपर वाला जिसने बनाया है, ये क्या है, ये सामने जिसके सामने माथा टेक रहे हो, ये चीज मैं नहीं करूंगा, इनसे मैं बरी हूं। ये पहले ही से लोग जान गए थे ये कैसे है। वहां जो कौम ने उनसे गोया कि एक तरह से लड़ाई किया। काला तो हाजिर फिल्लाह, कहा शर्म नहीं आती है मुझसे लड़ाई कर, तो अल्लाह के बारे में, मैं अल्लाह को तलाश कर रहा हूं, जो ढूंढ रहा हूं। तुम लोग ढूंढ रहे हो, और जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या है, ये तो तौहीद कर रहे हो, तो हम लोगों की तुम ढूंढ रहे हो। कहा तुम लोग अल्लाह के बारे में मुझसे लड़ाई करते हो, फमा सबक हदानी वला अखाफु मा तुशरिकूना इल्ला यशा अल्लाह। कहा हजरत इब्राहिम कि शर्म नहीं आती है, अरे तुमको डरना चाहिए, ये जो तुम लोग कर रहे हो, ये पैदा करने वाले की शान में गुस्ताखी है। ये तुम लोग को अजीब सा नहीं लग रहा है, ये कितना अजीब सा है। अपने हाथ से बनाओ जी, अपने हाथ से बनाए, सब कुछ किए, फिर इसलिए डिस्ट्रॉय भी होगा इसी, ये कैसा है, ये शान में गुस्ताखी है। और तुम लोग नहीं डर रहे हो, हमको डरा रहे हो। मैं तो डर रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर कोई भारी आफत और मुसीबत ना पड़े। तुम्हें डरनी चाहिए और तुम्हें शर्म भी करनी चाहिए, दो चीजों का मुस्तहिक हो, शर्म करो और डरो। मैं सीना ठोक कर रहूंगा और मैं शर्म भी नहीं करूंगा, मैं तलाश कर रहा हूं उसको, उस अल्लाह की। कहा वकई था खाब माशा तुम भी, तो ये है अल्लाह। उन्होंने कहा मालूम नसीब भी, कोई तुम्हारे पास दलील नहीं है, मुशरिक के पास कोई दलील नहीं, वाकई में अपने शिरक के ऊपर उसके पास कोई दलील नहीं है। बस एक ही आमतौर पर होता है, ये चला आ रहा है ढेरों और सदियों पुराना, ये परंपरा है, आस्था है, इसके अलावा और कोई खास नहीं। तो ये हुआ, कुरान अल्लाह ने कहा है फाइल फरीकैन हक़ुल अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, लोगों ईमान के साथ शिरक को खलत मत करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से कि जो आदमी ईमान के साथ अपने शिरक को मिलाता है, वो आदमी कभी भी इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी इत्मीनान और सुकून का हकदार नहीं है। वो इत्मीनान और सुकून नहीं पा सकता, अल्लाह तबारक व तआला उसको इत्मीनान और सुकून नहीं देगा। जो अपने ईमान में शिरक को मिलाता है, अपने ईमान को शिरक से जो पाक नहीं रखता है, अलग नहीं रखता है। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का जो है अपने वालिद मोहतरम फिल किताब इब्राहिम, और याद कीजिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने वालिद मोहतरम को इदकाल नबी ही लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु, ऐ मेरे वालिद मोहतरम देखिए अपने अब्बू को दावत दे रहे हैं, आप ऐसों की इबादत करते हैं जो ना तो सुनता है न देखता है, और नहीं आपको रत्ती बराबर भी किसी चीज से आपको बेनियाज कर सकता है, कोई रत्ती बराबर भी आपको फायदा नहीं दे सकता। ऐसों की आपने माबूद बना रखी है। अब ये कहेंगे कि नहीं, जानते हैं क्या पता है, शर्म आनी चाहिए आजकल के मुसलमानों को भी। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर आप पूछेंगे कि ये क्यों इनकी इबादत करते हैं, तो क्या कहेंगे, कहेंगे हम इनकी इबादत जरूर करते हैं, ये हमारे सिफारिशी हैं। कौन? ये सिफारिशी है हमारे। किसने कहा? मुशरिकीन ने कहा। किनके बारे में? वो जिन मूर्तियों की पूजा कर रहे थे उनके बारे में। और कहा कि अच्छा तुम छत पर बगैर सीढ़ी पे चढ़ जाओगे क्या? मुशरिकीन ने कहा था तुम छत पर बगैर सीढ़ी चढ़ जाओगे क्या? जरिया लेना पड़ेगा, हमने इनका लिया है, इन मूर्तियों इन बुतों की। और कुछ इसी टाइप से हमारे भाई भी लोग जो हैं वो कुछ कहते हैं, लोगों को तरह तरह की तावीलात करके शिरक करवाते हैं लोग, कभी छत के नाम पर, कभी सीढ़ी के नाम पर। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह के लिए तुम छत का मिसाल देते हो, अल्लाह के लिए तुम सीढ़ी का मिसाल देते हो, रब के लिए क्या मिसालें बयान की जा सकती है? क्या रब के लिए मिसालें बयान की जा सकती है? ये अपने यानी कमजोरी को तुम रब के ऊपर थोप रहे हो। हम जैसे कमजोर हैं,
ہمارے اندر کیا ہے؟ گرمی ہے تو گرمی ہے، ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈی ہے، ہوا ہے تو ہم ہیں کیا؟ یہی تو سوال ہے۔ رب نے کہا کہ تم منی کا ایک قطرہ تھے، تم کو ٹپکایا گیا ہے رحم مادر کے اندر، پھر وہاں سے میں نے تمہاری تخلیق بخشی ہے۔ اڑنے لگے ہو زیادہ، اپنی مرحلے تخلیق کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ اڑنے کی تم کو کس نے اجازت دے دی؟ یہ پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، سوال کر رہا ہے۔ منی کا ایک قطرہ جسے رحم مادر کے اندر من نطفہ من منی نا، اللہ نے کہا ایک نطفہ جس کو کہ ٹپکایا جاتا ہے رحم مادر کے اندر، وہاں سے تمہاری تخلیق کا جو ہے وہ پورا جس کو پرکریا جس کو کہتے ہیں، اور پورا جو ہے وہ پروگرام اور مرحلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد بنے تو اڑنے لگے۔ واہ، کس نے کہا؟ ہے کیسے؟ اللہ نے کہا کمزور ہو، ذرا سی آندھی چل جائے آندھی چل رہی، ذرا سی گرمی ہو گرمی ہے، ٹھنڈی ہو، تم کو برداشت کیا چیز ہوتی؟ مچھر کاٹ دے مچھر کاٹتا ہے، کسی چیز میں تم ہے نہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا یہاں پہ راغبن کہا فتبعنی ولا یبصر ولا یغنی شیئا یابت انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، فتبعنی میری اتباع پیروی کیجئے، میری اتباع پیروی کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیونکہ میرے پاس دلیل ہے، علم آیا ہوا ہے، ہو گیا آدھی کا صراط سویہ، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ سب شیطان ہیں۔ اللہ کے علاوہ جس کے سامنے اگر ماتھا ٹیکا جائے، اللہ کے علاوہ جس کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوا جائے، اللہ کے علاوہ اگر جس کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو کر کے لو لگائے، وہ سب شیطان ہوتا ہے، سب شیطان ہے۔ کون ہے؟ شیطان ہے، وہ سب شیطان کا چیلا ہے، چپاٹی ہے، بنایا گیا ہے اس کو۔ لا تعبد الشیطان، وہ سب شیطان کی، اور شیطان کی عبادت کرنے والا تو شیطان کو میں کہتا ہوں شیطان کا وہ ابدا ہوا، وہ تو شیطان سے اور بڑا شیطان ہے۔ اب جو ہمارے اولیاء کرام ہیں ان کو میں شیطان نہیں کہہ رہا ہوں، الٹا پلٹی بات مت گھما دیے کہ اب لوگ جو اولیاء کرام ہیں ادب و احترام سر آنکھوں پر، اور اللہ رب العالمین ان کی خوبیوں کا ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا فرما دے، کوئی دقت نہیں۔ لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں ولی وہی ہو رہا ہے، بزرگ وہی ہو رہا ہے جو سال بھر کبھی نہایا نہ ہو، جو سال بھر میں کبھی کپڑا نہ بدلا ہو، جس کو تو مسجد کیا ہوتی ہے بغیر کا پوچھ لفظ تو سنا بھی نہیں ہو جس نے اپنے لائف میں، اور بالکل جہاں پر دیکھیے گانجا پھونک رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، بھانگ پھانک رہا ہے، گانجا پھونک رہا ہے، وہ ہو گیا کچھ دنوں کے بعد ولی، کیا ہو گیا؟ بابا۔ کیا زبردست ڈگریاں ہیں بھائی۔ تو اب ہم ایسے کیا کہیے گا بھائی؟ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ انہ کان للرحمن عصیا، یہ الرحمان کا نافرمان ہے۔ اپنے قوم کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو بڑے ہی احسن انداز میں دیا، پیش کیا، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے، بہت بڑی آزمائش۔ کبھی آپ اپنے آپ کو اس فریم میں رکھ کر کے اور ایسے ماحول میں رکھ کر کے ذرا تصور کر کے دیکھیے۔ ہم اور آپ تو بولتے نہیں آؤ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، ارے تھوڑا سا نظر گو، سب اگل بغل میں انہی لوگوں کی بستی ہے، کیا کہتے ہیں سب اگل بغل میں انہی لوگوں کی بستی ہے۔ یہاں تو آدمی چپ کے سے بتیوں نہیں زور سے بولتا ہے، سب اگل بغل میں انہی کی بستی ہے کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے دعوت توحید پیش کیا، اور کہ شاید کہ ہمارا یہی کام تھا۔ مسلمانوں اپنے کام کو یاد رکھو، کام کو ہم نے چھوڑ دیا، انجام ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے میرے مولا کریم، ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ ہے میرے مولا کریم، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو لوگ بھی کسی بھی اعتبار سے شرک میں مبتلا ہوں تو اسے مکمل طور سے شرک سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ توحید خالص ہمارے دل اور سینے میں پیدا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو لوگ بیمار ہوں تو انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے، آمین۔ جو لوگ پریشان حال ہوں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کو بند کر دیتے ہیں۔